بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ تو دوستو، آج ہم چکن روسٹ جو ہے شادیوں میں کس طرح بنایا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ہم جو ہے اس کو بہت سمپل اور آسان طریقے سے بنائیں گے تاکہ ہر کوئی جو ہے اس کو بآسانی گھر میں جو ہے ایک دو چیز اس سے بآسانی جو ہے وہ بنائیں گے، اندر سے جو ہے بہت نرم اور جوسی اور ملائم۔ تو چلے جی اس ریسیپی کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے مرغی کو جو ہے چکن وہ لینا ہے، اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے صاف کر لینا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 3 پیسز لیا ہے، 2 جو ہے لیگز اور ایک جو ہے چیسٹ کا، بس اس کو ہم نے اچھی طرح دھو کے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے مرغی کو جو ہے کٹ لگا لینا ہے تاکہ اندر تک جو ہے یہ پک جائے اچھی طرح۔ تو چھری کی مدد سے ہم ایک سائڈ سے جو ہے 3 کٹ لگائیں گے اور دوسری سائڈ سے جو ہے ہم 4 کٹ، بس اسی طرح آپ 2-3 کٹ لگا لیں، ڈیپ کٹ لگا لینا ہے تاکہ اندر تک جو ہے یہ اچھی طرح پک جائے۔ تو ساروں کو جو ہے ہم نے اچھی طرح کٹ لگا لیا۔ تو ایک بال میں جو ہے ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے 10-15 منٹ کے لیے جو ہے سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ جب بال میں اس طرح ڈال لو گے تو اس میں 1 کپ جو ہے یا تھوڑا سا جو ہے آپ لوگوں نے سرکہ جو ہے سفید سرکہ یہ شامل کر لینا ہے، اور تھوڑا سا نمک اور سرکے میں ہم نے اس کو 20-25 منٹ کے لیے رکھ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سافٹ اور نرم آ جائے۔ تو اس کو ہم اتنا ہی رکھیں گے کہ جو ہے اس کا کلر جو ہے یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے، اور اچھی طرح آپ لوگوں نے اس کو ڈپ کر کے رکھ لینا ہے۔ اگر نہیں آتا تو تھوڑا سا بڑا بال جو ہے یا برتن لے لے۔ تو 20 منٹ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو سرکے والی پانی میں جو ہے اسی طرح رکھ لیا تھا، اور یہ نرم بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پانی سے نکال لینا ہے، نمک والا پانی، تاکہ چکن کو جو ہے نمک اچھی طرح لگ جائے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو سرکے اور نمک والے پانی میں جو ہے اس کو رکھ لینا ہے۔ تو پانی سے جو ہے ہم اس کو اچھی طرح نکال لیں گے، اس کو جو ہے ابھی فرائی کر لینا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس سے جو ہے پانی اچھی طرح خشک کر لینا ہے۔ تو سارے سے جو ہے ہم نے پانی نکال لیا۔ تو یہاں پر ہم لیں گے گھی کو اچھی طرح گرم کر لیں گے، اور اس میں ہم یہ چکن جو ہے یہ ڈال دیں گے، اور دونوں سائڈ سے جو ہے چکن کو ہم نے اچھی طرح کلر دینا ہے تاکہ دونوں سائڈ سے جو ہے اچھی طرح ایک جیسا کلر میں آ جائے۔ تو 5 منٹ کے لیے جو ہے ہم نے ایک سائڈ رکھ لیا تھا، اب دوسرے سائڈ پہ ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے تاکہ دوسرا سائڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح سرخ آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے 10 منٹ جو ہے دونوں سائڈ سے لے گا 10-15 منٹ، آپ لوگوں نے اس کو 10-15 منٹ کے لیے جو ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے پکا لینا ہے کہ یہ سرخ کلر جو ہے یہ آ جائے، اچھی طرح سرخ ہو جائے۔ اسی طرح سفید آپ لوگوں نے نہیں نکالنا ہے، پھر ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں آتا، اس لیے آپ لوگوں نے بہت زبردست کرسپی کر لینا ہے۔ تو دونوں سائڈ سے جو ہے ہم نے ایک جیسا کلر جو ہے وہ دے دیا۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کلر دینا ہے، جب اسی طرح سرخ ہو جائے پھر گھی سے آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے۔ تو گھی سے جو ہے ہم اس کو نکال لیں گے اور سائڈ پہ رکھ لیں گے تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، اور اس کو جو ہے ہم نے ابھی مسالہ جو ہے وہ دینا ہے۔ تو گھی سے جو ہے ہم نے اس کو نکال لیا، بس جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو یہ جو ہے اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اس کو ہم نے مسالہ دینا ہے، مسالہ جو ہے وہ کس طرح دینا ہے تو چلے جی وہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو یہاں پر ہم لیں گے ایک بال، اب بال میں جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے دہی ڈال لیں گے، بس یہ ½ کپ سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہم دہی لیں گے، اور اس میں ہم 1 چمچ جو ہے نمک ڈال دیں گے، اور 2 چمچ جو ہے ہم اس میں چکن مسالہ جو ہے یہ شامل کر لینا ہے۔ چکن ٹکا بوٹی مسالہ جو ہے یہ بازار میں مل جاتا ہے، یہ ڈال لینا ہے، یہ والا ڈبہ جو اچھی کمپنی کا ہو وہ آپ لوگ جو ہے وہ لے لیں۔ اس میں جو ہے اور دوست جو ہے اس میں بہت زیادہ مسالے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، لیکن وہ مسالہ جو ہے ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا، اس لیے آپ لوگوں نے تیار مسالہ جو ہے ڈبے والا وہ لینا ہے، اور اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے مکس کر کے پھر چکن کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو اپلائی کر لینا ہے۔ یہ چکن کے اوپر جو ہے ہم اس کو اچھی طرح لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے یہ مرغی کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے، تھوڑا تھوڑا ڈال کے پھر ہاتھوں کی مدد سے ہم نے سارے مسالہ جو ہے چکن کے اوپر اپلائی کر لینا ہے تاکہ اندر جو ہے ہم نے کٹ لگا لیا تھا اس کے اندر یہ مسالہ جو ہے یہ چلا جائے، اور مسالے کا ذائقہ جو ہے اس کے اندر آ جائے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اس میں ڈال کے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے۔ بس مسالہ جو ہے سارے پہ اچھی طرح لگ گیا،
آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ تو ابھی ہم نے ایک بال جو ہے وہ لینا ہے، اس کو ہم نے ابھی سٹیم دینا ہے، سٹیم کر لینا ہے۔ تو ایک بال یا پتیلا جو بھی چیز آپ لوگ لے سکتے ہو، اس میں پانی ڈال کے، اور ایک سٹیمر جو ہے یہ مل جاتا ہے اسی طرح۔ اگر سٹیمر نہیں ہے تو آپ لوگ لکڑی رکھ لے، تاکہ پانی سے جو ہے تھوڑا سا اوپر آپ لوگ نے کوئی چیز رکھ لینا ہے، تاکہ مرغی جو ہے یہ پانی کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بس اسی طرح آپ لوگوں نے اچھی طرح رکھ لینا ہے۔ اور جو مسالہ جو ہے، یہ جو مسالہ بچ گیا تھا، یہ بھی ہم چکن کے اوپر جو ہے اچھی طرح ڈال لینا ہے۔ بس ضائع کوئی بھی چیز جو ہے ضائع نہیں کرنا۔ تو ڈھکن رکھ کے اور اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے یا لو فلیم پہ آپ لوگ اس کو 20 منٹ کے لیے جو ہے وہ سٹیم کر لینا ہے۔ تو 20-25 منٹ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکا لیا۔ اتنا ہی پانی ڈال لینا ہے کہ سٹیمر سے جو ہے تھوڑا سا نیچے آ جائے بس۔ تو پانی جو ہے وہ بھی اچھا خاصا خشک ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، پھر آپ لوگ اس کو نکال کے اور اکٹھے بیٹھ کے اس کو کھا لے، تو انشاءاللہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار ذائقہ جو ہے یہ آ جائے گا اس کا۔ تو اندر سے جو ہے یہ بہت کرسپی اور مزیدار نرم چکن جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہو گیا چکن سٹیم روسٹ شادیوں والا۔ شادیوں میں جو ہے اسی طرح بنایا جاتا ہے، وہاں جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے یہ لوگ کم بجٹ میں جو ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ ریسیپی جو ہے یہ شیئر کیا۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے، اور خیس رحمان کو اجازت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔